بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دی مسنگ ڈاٹس میں، وہ منزل جہاں خاموشی ٹوٹتی ہے، روایات ہلتی ہیں اور وہ سچ سامنے آتا ہے جو صدیوں سے پردے میں چھپا رہا۔ آج ہم اس دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں تاریخ، عقیدہ اور راز ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جہاں ہر یقین کو پرکھا جاتا ہے، ہر روایت کو آزمایا جاتا ہے اور ہر منع شدہ سوال کو بے دریغ پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ تیار ہیں ان سچائیوں کا سامنا کرنے کے لیے جن کو لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان نقطوں کو جوڑنے کے لیے جن کو کسی نے کبھی جوڑنا نہیں چاہا، تو پھر آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ بہت شکریہ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ویسے جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں یعنی صوفزم، جی تو اکثر دماغ میں بس وہ گھومتے ہوئے درویش آتے ہیں یا پھر مزارات آتے ہیں۔ ہاں بالکل، یا پھر وہ لوگ جو اسے مکمل طور پر دین سے ہی الگ سمجھتے ہیں۔ صحیح، یعنی دونوں انتہا پسند رویے ہیں۔ آج میں چاہتی ہوں کہ ہم انہی دو انتہاؤں کے درمیان جو اصل تاریخی حقیقت ہے نا، اس پر تحقیق کریں۔ ضرور، اور دیکھیں تصوف کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں جو بس ایک دن میں اچانک سے بن گئی ہو۔ جی، مطلب اس کا ایک لمبا ارتقائی سفر ہے۔ ایگزیکٹلی، صدیوں پر پھیلا ہوا عمل ہے یہ، اور اگر ہمیں اس کی اصل ابتدا سمجھنی ہے تو ہمیں ان حالات کو دیکھنا ہوگا جن میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو یہی سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم اور صحابہ کے دور میں تو تصوف یا صوفی جیسی اصطلاحات عوام میں استعمال نہیں ہوتی تھیں۔ آخر وہ کون سا وقت تھا جب یہ تحریک شروع ہوئی؟ اگر ہم پہلی اور دوسری صدی ہجری کی طرف جائیں، خاص کر جب بنو امیہ کا دور آیا، تو اسلامی فتوحات اپنی عروج پر تھیں۔ سرحدیں پھیل رہی تھیں اس وقت، رائٹ؟ ہاں، تجارت بڑھ رہی تھی۔ روم اور فارس کی عظیم سلطنتوں کے جو خزانے تھے وہ اسلامی دارالخلافہ میں آ رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دولت اور دنیا داری اسلامی معاشرے میں بہت تیزی سے داخل ہو گئی۔ یعنی اچانک سے بہت پیسہ آ گیا تھا معاشرے میں۔ جی، خلافت ایک بڑے ایمپائر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بادشاہوں کے درباروں میں مال و دولت، ریشم، سونے اور چاندی کی فراوانی تھی۔ اچھا، تو جو قوم کچھ عشروں پہلے بالکل سادہ زندگی گزار رہی تھی، ان کے پاس دنیا جہاں کا مال آ گیا؟ بالکل، اور اسی مادیت نے معاشرے میں ایک شدید بے چینی پیدا کی۔ کچھ مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ سیاسی افراتفری اور اس دولت کی دوڑ میں دین کا جو روحانی پہلو تھا وہ کہیں دب گیا ہے۔ صحیح۔ یہاں سے زہد کا آغاز ہوتا ہے۔ زہد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے، بلکہ دنیا کی چاہتوں سے دل کو آزاد کرنا ہے نا۔ ہاں بالکل، ان لوگوں نے اس بڑھتی ہوئی کمرشل زندگی سے کنارہ کشی اختیار کی۔ شروع میں یہ لوگ سادگی کی نشانی کے طور پر اون یعنی صوف کے کپڑے پہنتے تھے، جو غریبوں کا لباس تھا۔ اگر اسے آج کے دور سے جوڑیں تو جیسے آج کل لوگ مٹیریلزم سے تنگ آ کر منیملزم کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ان چیزوں میں سکون نہیں مل رہا، ہمیں بیک ٹو بیسکس جانا ہے۔ یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ یہ مادیات کے خلاف ایک قسم کی روحانی بغاوت ہی تھی۔ اس ابتدائی دور میں حسن البصری کی شخصیت بہت اہم ہے۔ جن کی مجلسوں میں لوگ آتے تو رو پڑتے تھے۔ جی، کیونکہ وہ اپنی پوری توجہ اللہ کے خوف، آخرت کی فکر اور خود احتسابی پر رکھتے تھے۔ ان کی تحریک ایک چیک اینڈ بیلنس تھی اس دور کے لوگوں کے لیے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں، تصوف تو صرف خوف اور احتساب پر مبنی نہیں رہا۔ بعد میں اس میں عشق اور محبت کا جو بڑا پہلو ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ تبدیلی رابعہ بصری یعنی رابعہ الاداویہ کے ذریعے آئی۔ انہوں نے تصوف میں عشق الہی کا تصور اتنی شدت سے پیش کیا کہ رخ ہی موڑ دیا۔ میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا تھا جہاں وہ ہاتھ میں جلتی ہی مشال اور پانی کی بالٹی لے کر بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ ہاں بالکل مشہور واقعہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ کی آگ بجھانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت جنت کی لالچ یا دوزخ کے ڈر سے نہ کریں، بلکہ صرف اس کی ذات سے محبت کی وجہ سے کریں۔ کیا گہرا فلسفہ ہے یہ! یعنی عبادت کا اصل مقصد کسی نتیجے کا انتظار نہیں رہا، بلکہ خالص عشق بن گیا۔ ایگزیکٹلی، اور ابتدا میں یہ کوئی الگ فرقہ نہیں تھا، یہ دین ہی کے ایک حصے احسان کو زندہ کرنے کی کوشش تھی۔ اور احسان کا مطلب ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔
جی، اور یاد رہے شریعت اس میں بنیادی شرط تھی۔ ان لوگوں کے نزدیک شریعت کے بغیر روحانیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہی میرا اگلا سوال ہے۔ اگر یہ تحریک اتنی سادی اور شریعت کے تابع تھی تو پھر اچانک یہ ہوا میں اڑنے والے بزرگ، پانی پر چلنے والوں اور جانوروں سے باتیں کرنے جیسی کہانیاں کہاں سے آ گئیں؟ اصل میں یہ تبدیلی قصص کے ذریعے آئی۔ قصص یعنی یہ کون تھے؟ تاریخ میں قصص ان پیشہ ور کہانیاں سنانے والوں کو کہا جاتا ہے جو عوام کو جمع کر کے واقعات سناتے تھے۔ انہیں آپ اس وقت کے وائرل کانٹینٹ کریٹر سمجھ لیں۔ اچھا، وائرل کانٹینٹ کریٹرز، یہ بڑی زبردست ٹرم استعمال کیا آپ نے۔ جب اسلام مختلف خطوں میں پھیلا، فارس، ہند، وسطی ایشیا، تو وہاں اپنی مقامی ثقافت اور لوک کہانیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ان کو ساز کو اپنی محفلیں جمانے اور لوگوں کو حیران کرنے کے لیے ان کہانیوں کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے ایرانی اور ہندوستانی چمتکاروں کو مسلمان بزرگوں کی زندگیوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ بالکل، ارادتاً بھی اور غیر ارادتاً بھی۔ لیکن اس وقت کے عالم کیا کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے ان کہانیاں بنانے والوں کو روکا نہیں؟ روکا نہ، عالموں نے باقاعدہ تنقید کی۔ امام دہابی اور ابن الجوزی جیسے بڑے عالموں نے سخت رد عمل دیا۔ ابن الجوزی نے تو اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں انہی قصاص کے فروغ کو بے نقاب کیا ہے۔ تو انہوں نے فلٹر کیسے لگایا ان بناوٹی کہانیوں پر؟ انہوں نے اسناد کا طریقہ استعمال کیا، یعنی سند کی تحقیق۔ اگر کوئی کہانی سناتا ہے تو وہ بتائے کہ اس نے کس سے سنی اور اگلے نے کس سے سنی۔ عالم یہ چیک کرتے تھے کہ کیا ان راویوں نے کبھی ایک دوسرے سے ملاقات بھی کی تھی۔ یعنی چین آف نیریشن چیک کرتے تھے، اور جب یہ فلٹر لگایا تو بہت سی کہانیاں جھوٹی ثابت ہو گئیں۔ جی بالکل جھوٹی ثابت ہوئی۔ دیا تھا کہ یہ کہانیاں ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر یہ آج تک اتنی مشہور کیوں ہیں؟ عوام نے علماء کی بات کیوں نہیں مانی؟ یہ انسانی نفسیات کا بڑا اہم حصہ ہے، جسے ہم اسپریچول مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ اسپریچول مارکیٹنگ؟ دیکھیں، عام آدمی کو لمبے روحانی اصول، نفس کی پاکیزگی اور فلسفے سمجھنے میں محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک چمتکار یا کرامت کی کہانی انہیں فوراً متاثر کر لیتی ہے۔ ہاں، شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو۔ اسلامی عقیدے میں سچی کرامت کا وجود تو ہے، جہاں اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد خود نمائی یا فالوور اکٹھے کرنا نہیں ہوتا۔ قصاص نے بس اس سچائی کو بنیاد بنا کر ایک دکانداری کھڑی کر دی۔ سمجھ آئی، عوام کو کلک بیٹ چاہیے تھا اس وقت بھی، لیکن ان کہانیوں نے عوام کا دھیان تو کھینچ لیا، پر آگے چل کر بڑے عقیدے کے اختلافات کو بھی جنم دیا۔ بہت بڑے اختلافات۔ اگر ہم غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو صدیوں سے علماء دو مختلف مواقف رکھتے آئے ہیں اس پر۔ مزارات اور توسل والے مسئلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، سلفی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء اس عمل کو سختی سے رد کرتے ہیں، جہاں لوگ مزارات پر جا کر دعا مانگتے ہیں۔ ان کی بنیادی دلیل توحید کی حفاظت ہے۔ کہ نبی کریم اور صحابہ کے دور میں مزارات پر دعا مانگنے کا وجود نہیں تھا؟ بالکل، ان کے نزدیک اسلام میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مڈل مین نہیں ہے، سیدھا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انہیں فکر ہوتی ہے کہ غلو یعنی حد سے گزر جانا لوگوں کو شرک کی طرف لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس جو علماء مزارات یا وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں، ان کا کیا استدلال ہے؟ صوفی مکتبہ فکر کے عالم اس عمل کو توسل کہتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اصل اور آخری طاقت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو پھر مزار پر جانے کی کیا لاجک ہے؟ ان کے مطابق ان روحانی بزرگوں کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، جیسے آپ کسی زندہ نیک شخص سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرے۔ وہ مزار کو خدا نہیں سمجھتے، بلکہ ایک ایسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں کسی مقبول بندے کی نسبت سے برکت ہوتی ہے۔ اچھا، تو ایک طرف توحید کو بچانے کی شدید فکر ہے، اور دوسری طرف روحانی شخصیات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش۔ دونوں طرفوں کے اپنے مضبوط تھیولوجیکل آرگیومنٹس ہیں۔ اب دوسرے بڑے مسئلے کی طرف آتے ہیں، وحدت الوجود۔ یہ فلسفہ ابن عربی نے پیش کیا تھا، اور اس نے پوری اسلامی دنیا میں عالموں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتی ہوں، آپ بتائیں کہ یہ اس فلسفے کو صحیح طرح بیان کرتی ہے یا نہیں۔ جی بالکل، بسوائیں۔ جیسے ایک سورج ہے اور اس کی دھوپ مختلف چیزوں پر پڑ رہی ہے، کہیں پہاڑ پر، کہیں درخت پر، کہیں شیشے پر۔ اب روشنی ہر جگہ الگ لگ رہی ہے، لیکن اصل وجود تو صرف اس ایک سورج کا ہے۔ درخت یا شیشے کا روشنی میں اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ مثال ہے۔
تو کیا وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اصل وجود صرف خدا کا ہے اور باقی سب اس کی صفات کا اظہار ہے؟ اور مسئلہ وہاں خراب ہوا جب عوام نے اس کا یہ مطلب نکال لیا کہ شیشہ اور درخت ہی خدا ہیں۔ آپ نے اس پیچیدہ فلسفے کی بالکل صحیح وضاحت کی ہے۔ ابن عربی کا اصل فلسفہ وہی تھا کہ مخلوق کا اپنا ذاتی وجود نہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب یہ فلسفہ عام لوگوں میں گیا۔ ان ناسمجھ لوگوں نے اس کا مطلب پینتھیزم نکال لیا، یعنی ہر چیز ہی خدا ہے۔ اور اس غلط فہمی پر بڑے علماء نے سخت رد عمل دیا ہوگا۔ ابن تیمیہ جیسے کڑے علماء نے اس پر سخت ترین تنقید کی۔ ان کا موقف تھا کہ یہ فلسفہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو واضح فرق ہے اسے مٹا دیتا ہے۔ ان کی دلیل تھی کہ اگر فرق ہی نہیں تو عبادت کرنے والے اور جس کی عبادت ہو رہی ہے اس میں کیا فرق بچا؟ ایگزیکٹلی، پھر شریعت کیا رہی؟ وہیں دوسری طرف امام غزالی جیسے عالموں نے اس اختلاف کو سلجھانے کی کوشش کی۔ امام غزالی نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ انہوں نے واضح کیا کہ شریعت اصل چھلکا ہے اور طریقت اس کے اندر کا بیج۔ بغیر چھلکے کے بیج محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جو تصوف شریعت کو توڑتا ہے وہ گمراہی ہے۔ واہ، یعنی شریعت کے بغیر تصوف کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تھیولوجیکل بحث تو صدیوں سے چل رہی ہے، لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہم ایک نئے عذاب سے گزر رہے ہیں۔ آپ ان روایتوں کی کمرشلائزیشن کی بات کر رہی ہیں؟ جی، ان صدیوں پرانی روحانی روایتوں کو بیچا جا رہا ہے، اور آج کی دنیا میں اس کا سب سے بڑا شکار مولانا رومی ہوئے ہیں۔ مغرب میں، خاص کر امریکہ میں، رومی کی شاعری دھڑا دھڑ پڑی جا رہی ہے، لیکن اس کا اصل تصوف یا اسلام سے کتنا تعلق رہ گیا ہے؟ یہ واقعی ایک افسوسناک تحقیق ہے۔ دیکھیں، رومی کی مثنوی کو مسلمان علماء نے فارسی زبان میں قرآن کا درجہ یعنی اس کی روحانی تفسیر مانا تھا۔ رومی کا ہر شعر قرآن کی کسی آیت یا حدیث کی تشریح ہوتی تھی۔ لیکن جب ہم مغربی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کولمن بارکس جیسے ترجمہ نگاروں نے رومی کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کیا ہے۔ ہاتھ کیا ہے کیا مطلب؟ انہوں نے شاعری کے الفاظ بدل دیے؟ صرف الفاظ نہیں بدلے، پوری روح ہی نکال دی۔ کولمن بارکس کو تو فارسی آتی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے رومی کے پچھلے وکٹورین انگریزی ترجموں کو اٹھایا اور انہیں اپنی مرضی سے ری رائٹ کیا، تاکہ انہیں ایک سیکولر امریکن آڈینس کو بیچا جا سکے۔ بالکل۔ انہوں نے کیا یہ کہ شاعری میں جہاں اللہ کا لفظ تھا اسے نکال کر دی یونیورس یا دی بلاوڈ کر دیا، جہاں نبی کریم کا ذکر تھا یا قرآن کا حوالہ تھا اسے پوری طرح غائب کر دیا۔ سبحان اللہ! یہ ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کسی عمارت کی بنیادیں ہی نکال لیں اور لوگوں کو صرف کھوکھلی دیواریں بیچنا شروع کر دیں۔ اور انہوں نے رومی کی پیچیدہ روحانی شاعری کو ایک عام رومانٹک شاعری میں تبدیل کر دیا تاکہ کوئی بھی پڑھے تو اسے شریعت کا ذکر سننا ہی نہ پڑے۔ جو مولانا رومی شریعت کے اتنے پابند تھے، جن کی شاعری مسجد اور محراب سے جڑی تھی، اسے ایک ایسی آڈینس کو بیچا جا رہا ہے جس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ تو کھلی ثقافتی چوری ہے۔ بالکل۔ اور اسی کمرشلائزیشن کی ایک دوسری زندہ مثال آج کل کا سما ہے، یعنی وہ گھومنے والے درویش۔ ہاں، ورلنگ درویشز جو ٹرکی میں ہوتے ہیں۔ رومی نے میولیوی آرڈر میں جو یہ سلسلہ شروع کیا تھا وہ مکمل ذکر اور دھیان کی حالت تھی۔ انسان دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ اور آج کل تو وہ شو بن چکا ہے۔ آج آپ ٹرکی جائیں تو اس عبادت کو ایک ٹورسٹ اسپیکٹیکل بنا دیا گیا ہے۔ لوگ خاص ٹکٹس خریدتے ہیں، ساتھ میں ڈنر کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے درویش گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کوئی کلچرل ڈانس چل رہا ہو۔ عبادت کو ٹکٹ لگا کر بیچ دیا گیا۔ یہ کتنی عجیب تاریخی حقیقت ہے، جو تحریک شروع ہی اس لیے ہوئی تھی کہ بنو امیہ کے دور کی مادیت، پیسے اور دکھاوے کے خلاف بغاوت کی جائے۔ جی، آج صدیوں بعد اسی تصوف کی علامت کو پیسے کمانے اور ٹورزم بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اصل میں جب آپ کسی روحانی عمل کو اس کی بنیاد سے الگ کر دیتے ہیں، جب آپ اس میں سے شریعت اور تقوی نکال دیتے ہیں، تو وہ یا تو افسانوں میں کھو جاتا ہے یا دکان میں رکھی ہوئی چیز بن جاتا ہے۔ بڑی زبردست بات کی آپ نے، اور یہاں سے گفتگو اس نقطے پر آتی ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ آج کل ہم کمپلیٹلی ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ جی، ہر چیز اسکرین پر آ چکی ہے۔ ہماری زندگیاں وائی فائی سے جڑی ہیں۔ یوٹیوب پر ذکر کی محفلیں لائیو سٹریم ہو رہی ہیں۔ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر ہزاروں فالوورز والے روحانی مشائخ بیٹھے ہیں جو شارٹ ویڈیوز میں روحانیت سکھا رہے ہیں۔ جبکہ تصوف کا بنیادی اصول تو استاد یا مرشد کی صحبت تھا۔ ایگزیکٹلی، ان کے سامنے بیٹھنا، ان کا اخلاق دیکھنا اور وہاں کی خاموشی سے سیکھنا۔ تو میرا آخری سوال یہ ہے
کیا وہ آمنے سامنے والا تعلق جس پر صدیوں کی روحانیت کھڑی تھی، کیا وہ ان سکرینز کے ذریعے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب وقت ہی دے گا۔ کیا ڈیجیٹل دنیا تصوف کی اصل روح کو بچا سکتی ہے، یا یہ بھی آخرکار لائکس، ویوز اور میٹرکس کی دوڑ میں ایک نئی ڈیجیٹل تجارت بن کر رہ جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔